بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کی سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان کا دو ٹوک فیصلہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ڈیٹ دی گئی تھی, جو تبدیل کی گئی تھی 8 اکتوبر تک کے لیے, وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. سپریم کورٹ نے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے. یعنی حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا اور کچھ پس پردہ قوتوں کا مل کے بنایا گیا جو بت تھا, وہ دھڑام سے منہ کے بل گرا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. اور وہاں پہ جو فیصلہ آیا, تینوں ججوں نے 3-0 سے فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین کے آرٹیکل 224(2) کے تحت 90 روز کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے, اور اس پہ عمل درآمد کے لیے انہوں نے پورا شیڈول بھی دے دیا. بالکل ویسا ہی شیڈول دیا جیسا تحریک انصاف جب تحریک عدم اعتماد سے فرار چاہ رہی تھی, نہیں کرا رہی تھی, قاسم سوری صاحب والی رولنگ کا سہارا لے رہی تھی, تو اس وقت اسی بینچ کے انہی ججوں اور اس طرح اسی عدالت, اسی چیف جسٹس نے ایک پورا شیڈول بنا کے دیا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کس وقت کریں گے, کس وقت تک یہ پروسیس مکمل کریں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ سب کچھ جو ہے وہ جس طرح وہ شیڈول دے کے کیا تھا, جو چیف جسٹس نے 1-2 دن پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ جوابات نہ دیے, جو سیکرٹری ڈیفنس والا تھا, وزارت خزانہ والا تھا, پیسوں والا, سیکیورٹی والا, تو ہم باقاعدہ شیڈول دیں گے. اگر آپ نے آپس میں صلح صفائی سے, بات چیت سے معاملہ حل نہ کیا تو ہم شیڈول دیں گے. اور پھر چیف جسٹس پاکستان نے آج شیڈول دے دیا. پنجاب کی حد تک تو یہ معاملہ آئینی, قانونی, عدالتی نقطہ نظر سے تو ہو گیا کلیئر. ابھی چونکہ اس پہ ریویو ہو نہیں سکتی اس وجہ سے کہ جو قانون انہوں نے منظور کیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے, وہ قانون ابھی بنا ہی نہیں, کیونکہ ابھی جو ہے اس پہ صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے. صدر مملکت اسے 10 روز تک روک سکتے ہیں. 10 روز تک روکنے کے بعد وہ واپس پارلیمان کو بھیج سکتے ہیں. مشترکہ پارلیمان نے اگر اسی طرح منظور کر لیا تو پھر 10 دن بعد قانون بن جائے گا, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات آئے گی. لیکن آج کی جو سچویشن رہی اس میں جس کو کہتے ہیں نا, چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور چراغوں میں روشنی کیسے رہتی, وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, وہ تو ہونا ہی تھا. کیونکہ یہ حقیقت ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت ابتدا میں کئی دنوں سے, جب یہ کیس شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کے میری ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ 100 جوتے بھی کھائیں گے اور 100 پیاز بھی کھائیں گے. اور وہی ہوا, 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے. اب تو کھا لیے نا, مطلب کہا جا سکتا ہے کہ اور وہ جس کا انتظار تھا کہ ان کو 100 جوتے اور 100 پیاز پڑنے, وہ پڑ گئے. اب منہ اترے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے آئی ڈھیلی ڈالی سی تقریریں کی ہے اور وہاں پہ کہا ہے کہ جی 4 اپریل کو آئین کا جو خالق تھا بھٹو, اس کا قتل ہوا, عدالتی قتل ہوا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب آج 4 اپریل کو جو ہے وہ عدل و انصاف کا قتل ہوا. یہ عدل و انصاف اس وقت نظر نہیں آیا جب تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں یہی عدالت جو ہے وہ ایک فیصلہ کر رہی تھی. اور اس وقت وہ یاد کریں کہ منسٹر انکلیو میں مریم اورنگزیب کس طرح چہکتی ہوئی آئی تھی اور مبارک ہو مبارک ہو, کیمرے لگا لیے, جلدی کر لیں, میں نے بات کرنی ہے, آئین کی فتح ہوگی, یہ ہے وہ ہے. اور وہ ویڈیو بھی پھر آپ کو یاد ہے کہ ماضی کے کیس کے اعتبار سے کہ جب وہ رو رہی تھی. تو یہ ساری سچویشن ہوئی. آج کی جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, اگر ہم اس کی بات کریں تو قومی اسمبلی کے اجلاس کو اگر میں ایک فکرے میں نچوڑوں تو وہ یہ تھا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا, ایک بندے کو کسی نے تھپڑ مارا نا, تو دوسری طرف اس نے کا منہ ہوا تو اس نے اٹھتے ہوئے گالی دے کہتا ہے اب کے مار کے دیکھ. وہ پھر دوسری طرف سے اس نے ایک اور جڑ دیا, پھر اس کے بعد کھڑا ہوا اور اس نے کہا اب کے مار کے دیکھ. آج کی قومی اسمبلی میں جو عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاج تھا, جو تقریریں تھیں, جو کچھ بھی تھا, وہ یقین کریں اب کے مار کے دیکھ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور یہی اس کا وہ ایک اچھی مثال وہی دی جا سکتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. گورنر کے پی کے اور وہ جو آپ کو یاد ہے نا گورنر صاحب غلام علی صاحب, جنہوں نے 28 مئی کی ڈیٹ دے دی تھی اور بعد میں کہا تھا کہ نہیں یہ تو میں نے میڈیا والوں کو کہا تھا صرف, اور وہ بھی 8 اکتوبر کی بعد میں انہوں نے ڈیٹ دے دی جو الیکشن کمیشن نے دے دی. تو اس ساری صورتحال میں اس کے لیے سپریم کورٹ نے متعلقہ فورم پہ جانے کا کہا ہے, اور متعلقہ فورم ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہو سکتی ہے, اور سپریم کورٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے کہ کس پلیٹ فارم پہ جانا ہے خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے. ایک اور معاملہ جو ہے وہ ایک بڑا کہا جائے کہ ٹیکنیکل ہے. ٹیکنیکل یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک حمزہ شہباز ہوتے تھے, یاد ہے
وہ جب کہا جاتا تھا کہ مریم نواز اور اس کی آپس میں بڑی ٹسل ہے اور یہ ہے وہ ہے، پھر انہوں نے جناب وہ سب کے سامنے کیمروں کے سامنے جو ہے وہ ملے بھی ایک دوسرے کو اور بڑا میسج دیا، نہیں نہیں ہم تو بہن بھائی ہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مریم صاحبہ نے حمزہ شہباز کا پتا تو کاٹا تھا اور وہ تو گیا کٹ۔ اب مریم صاحبہ کے پیج کے اوپر جو ہے وہ چچا شہباز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے شہباز شریف صاحب؟ جن کی پارٹی کا نام مسلم لیگ س ہے۔ خود مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ 28 سے پہلے ہماری حکومت نہیں تھی، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ اب ہماری حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ ظاہر شہباز شریف کی تھی نا، تو اس کا مطلب وہ ان کی حکومت نہیں تھی۔ اگلی بات، اب جو ہے وہ مریم صاحبہ کے نشانے پہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی میں یا کابینہ میں مسترد کر دینا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر بہت کچھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ مسترد کر دیا، ہم مذمت کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ تو کیا کرے شہباز شریف؟ کیا عدالت پہ اسی طرح چڑھ دوڑے جس طرح ماضی میں چڑھ دوڑے تھے؟ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پہ جو پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے براہ راست اسالٹ کیا تھا ڈنڈوں کے ساتھ تو وہ یہی مسلم لیگ نواز تھی۔ تو کیا مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دیں، باقاعدہ جلوس لے کے ڈنڈے لے کے جو ہے وہ چڑھ جائیں؟ اچھا، ایک اور چیز جو تھی امپورٹنٹ وہ تھی یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اکثریت کھو چکے ہیں ججوں کی حمایت سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو آج تو انہوں نے پھر اکثریت ثابت کر دی۔ 6 رکنی بینچ جس میں جسٹس شاہد وحید شامل نہیں تھے، جس میں چیف جسٹس پاکستان بھی شامل نہیں تھے، 6 رکنی بینچ یہ اور 2 جج یہ، یعنی چیف جسٹس صاحب خود بھی اور شاہد وحید بھی، یہ ہو گئے 8 ججوں کی اس وقت ٹوٹل تعداد ہے 15 میں سے 8 ایک طرف ہو گئے، 7 ایک طرف ہو گئے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اپنی اکثریت ظاہر کر دی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اور جی اسٹار کے حوالے سے جو ان کا فیصلہ وغیرہ تھا وہ سب کو چھڑا کے رکھ دیا، اور مسٹر جو ہے عشرت علی رجسٹرار انہوں نے ہی وہ بینچ بنایا، وہی وہاں موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک اور چیز جو تھی اس فیصلے کے بعد وہ بڑی عوامی اور بڑی مانی خیز ہے، اور وہ ہے کہ جس طرح پرویز مشرف نے نہیں جاتے جاتے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اب اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے، تو لندن میں بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب نے بھی وہی کیا ہے۔ کل انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ فیصلہ آیا اس طرح سے، ٹھیک ہے، تو ڈالر 500 پہ چلا جائے گا، اور آج انہوں نے جو کیا ہے واہ واہ واہ، حد ہی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا سبزی بھی 500 روپے کلو پہ چلی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب نواز شریف صاحب 5 یعنی سیل لگا دیا نواز شریف صاحب نے، ڈالر جو ہے وہ بھی 500 روپے اور سبزی جو ہے وہ بھی 500 روپے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس حد تک یہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں۔ ایک اور ان کے لیے جو مسئلہ آنے والا ہے، ایک تو جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں انہوں نے 31-32 ارب روپے کا جو لاس ہے ان کا بقول ان کے، جو ان کو ہمیشہ لاس ہی رہتا ہے، فائدہ کبھی نہیں ہوا، وہ وہاں پہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری چیز، عالمی سطح پہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ جو ہے یہ پھر مہنگا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار کم کر دی، اس پہ امریکہ جو ہے وہ بھی چین بچین ہو رہا ہے، تو ظاہر اس کا اثرات یہاں بھی آئیں گے، تو اس سے بھی ایک پرابلم کریٹ ہوگا۔ ایک اور خبر کی بات یہ ہے، خبر کی بات بتا رہا ہوں، حکومت نے اپنا وجود خطرے میں دیکھتے ہوئے اور الیکشن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ الیکشن ہمارے گلے میں پڑے ہی پڑے، تو اس کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اور دوست ممالک کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو گو سلو کر دیا ہے، یعنی سلو ڈاؤن کر دیا ہے، وہ اتنی انٹرسٹ یا اتنی سپیڈ نہیں لگا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نظر آ گیا ہے کہ شاید الیکشن جو ہے وہ امپارشل ہو جائیں، اور سپریم کورٹ کی سربراہی میں یا اس لحاظ سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان آ جائے اور اس کے بعد اس کو بھی تو آتے ہوئے جو ہے نا اسی طرح کا کنواں ملے جس طرح کا بقول ان کے وہ جو کنواں 10 روپے والا وہ ان کے لیے کھودا تھا۔ دوسری چیز ایک مزیدار ہوئی، وہ ہے اسمبلی سیشن میں آج کیا کمال کا کام تھا۔ سچی بات یہ ہے، منافقت بھی ایک حقیقت تھی اور بھٹو بھی ایک حقیقت تھا۔ بھٹو تو بڑا لیڈر تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن جو بھٹو کے مخالف تھے وہ کیا مزے کا ماحول تھا، واہ 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 واہ، وہ مجھے بالکل وہ یاد آ رہا ہے اس کا چودھری اعتزاز احسن کی وہ تقریر
جس میں وہ انہوں نے اس کو چودھری نثار کو کہا تھا کہ وہ پولیس والے نے منجی لگائی ایک مائی کے پتر کو، تو اس کو جب 2 لتر لگے تو اس کے بعد ہائے ماں روتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ہائے میری ماں. تو وہ جو تھی ماں، وہ ماں کہندی سی کہ تھانے دارا بھلا ہوئے تیرا کہ تم جڑا نا ماں یاد کراتی ہے اس ورنہ انہوں یاد ہی نہیں سی. تو بھلا ہوئے عمران خان دا جس نے انہاں سارے نو پٹھوں تے کٹھا کر دیتا ہے، جڑے پٹھوں دے اتنے دن رات کی کچھ کہندے سن. اج بھی کیا ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کیا کہ بنگلہ دیش والا جو وہ تھا شیخ مجیب، اس کی اکثریت نہیں مانی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. کس نے اکثریت نہیں مانی تھی؟ بھٹو نے. تو بھٹو کو پاکستان توڑنے کا ذمہ دار قرار دیا وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے، اور پیپلز پارٹی بیٹھی ڈیسک بجا رہی تھی. ظاہر ہے پیپلز پارٹی، میں زرداری لیگ کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جب وہ رہے گی نہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اب اگلی بات پہ آ جائیں. اگلی بات یہ دلچسپ تھی کہ جنرل ضیاء جن کو کہتا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور ان کو میری زندگی لگ جائے اور ان کی تقریروں کے کلپس آج نکال کے لوگوں نے چلائے ہیں، تو اس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جس طرح سے یہ کہتے تھے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آج بھٹو کو شہید اور عدالتی قتل، اور پھر مفتی محمود صاحب کے پوتے مولانا اسد محمود سے دعا کروائی گئی بھٹو صاحب کے لیے. یہ وہی مفتی محمود ہیں، ان کو شامن نورانی کو، غلام غوث ہزاروی کو، پروفیسر غفور کو اسی بھٹو نے اسمبلی سے اٹھوا کے باہر پھینکوایا تھا، اور منڈی جزمان اور ان علاقوں میں بھی ان کو پھینکوایا گیا تھا ریت کے ٹیلوں میں. اس کے پوتے سے، مفتی محمود کے پوتے سے دعا کرائی گئی. چلو دعا کی جا سکتی ہے، کوئی اتنی بات نہیں. ہاں اگر یہ کوئی ان کی آپس میں بہت اچھی ہو جائے، ایک طرح سے کہا جائے کہ جی ان کی آپس میں ایک پولیٹیکل رکھ رکھاؤ آ گیا ہے، پولیٹیکل میچورٹی آ گئی ہے، مان لیتے ہیں، آنی چاہیے. میں ہرگز اس کے خلاف نہیں ہوں کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے، یا اگر کوئی ماضی کی غلطیاں تو ان سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے، لیکن کم از کم اس حد تک ان کی معافی مانگ کے آگے چل پڑو تو ٹھیک ہے. خواجہ آصف ہے، شاباش خواجہ آصف، وہ بارہا اس بات پہ معافی مانگتا ہے عوام میں کہ ہم نے ماضی میں ضیاء کا ساتھ دے کے اور امریت کا ساتھ دے کے غلطی کی تھی. یہ بھی معافی مانگے نا. آگے چلے صلاح الدین ایم کے انہوں نے کہا کہ ہم بھٹو صاحب کی قبر پہ گئے، میرا خاندان گیا، پھر یہ ہوا، ہم جے یو پی میں تھے اور آج بھٹو، اور پھر ساتھ انہوں نے وہ پاکستان توڑنے کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈالی، پھر انہوں نے کوٹے کا ذمہ دار بھی ان کو ٹھہرایا، باقی چیزیں بھی ہوئیں. مفتی یہ جو مولانا اسد محمود صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے، انہوں نے جو ان کے حق میں تقریر کی، پھر باقی لوگ، پیپلز پارٹی، شہباز شریف اور یہ سارے کے سارے، مطلب کہ ایک عجیب، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بنی ہوئی تھی، عجیب ایک وہ بنا ہوا ہے. ایک اور رکن جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی روبینہ عرفان صاحبہ، بلوچستان عوامی پارٹی جسے باپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کو کس باپ نے بنایا تھا وہ سب کو پتہ ہی ہے. وہ جو ایک یہ تلا گنگ کے بریگیڈیئر صاحب تھے، تو وہ جو بلوچستان سے وہ اس کو بنایا گیا تھا، وہ بھی آج کہہ رہی تھی کہ ہمیں آئین کو مضبوط کرنا چاہیے اور جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے، آمریت کی طرف نہیں جانا چاہیے، آئین کو وہ اپ ہولڈ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. ہم دیکھ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے واہ سبحان اللہ، کیا کمال کی یعنی جمہوریت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، اور ہو کس کس کے ذریعے سے رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں جو اگر کہا جائے کہ کیا کھویا یا کیا پایا، تو اس میں تو میرے خیال میں جو عادت تھی 100 جوتے اور 100 پیاز، اور پھر جو بات میں نے کل کہی تھی کہ وہ بچے کی طرح انہیں گھسیٹ کے سکول لے جایا جائے گا جو سکول جانا نہیں چاہتا، تو اب لگتا یہی ہے کہ ان کو گھسیٹ کے جو ہے وہ الیکشن کی طرف لے جایا جائے گا. اگرچہ ابھی انہوں نے وزیر قانون اٹارنی جنرل کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ کمیٹی آئندہ کا لاحمل طے کرے گی وغیرہ وغیرہ، تو آگے یہ طے کریں گے. پلان ان کا یہ نظر آتا ہے کہ یہ قانون بننے تک جب تک صدر صاحب سے دستخط نہیں ہو جاتے، یا دستخط ہونے کو نہیں، مشترکہ اجلاس والا پروسیس ہو کے وہ قانون نہیں بن جاتا، اس وقت تک یہ ریویو پہ نہیں جائیں گے. اس وقت تک جو ہے وہ ادھر ادھر تقریریں کرتے رہیں گے، اور خواجہ سعد رفیق کے بقول کہ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. تو یہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، لگے رہیں، کریں تقریریں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے،
اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی یا ان کی خلاف ورزی کرے یا وہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم اور پی پی پی، ہمارے نزدیک کوئی اہم نہیں ہے. ہمارے نزدیک آئین اہم ہے اور ہم اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. اور جس طرح سے انہوں نے شیڈول دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ہو کے رہے گا. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.